الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بأرسل حق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحميد وفرقان العظيم فاستعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمین یا رب العالمین. حمد و ثنا، تعریف، تسبیحات و تحمیدات مالک کل خالق کائنات وحدہ لا شریک رب کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں. درود و سلام امام الاعظم امام اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے رحمت بنا کر بھیجا اور قرآن کے اندر اعلان فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. حمد و ثنا درود و سلام کے بعد اللہ رب العالمین اپنی رحمت میں جگہ دے صحابہ کرام، اولیاء کرام اور علماء حق کو، جنہوں نے اس دین حق کو من وان ہم تک پہنچایا. ہم بات کرتے ہیں کتاب طاہرہ، علامہ عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ کی کتاب ضیاء الکلام. آج ہم 7ویں حدیث پڑھیں گے، جس حدیث کے راوی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام حمران روایت کرتے ہیں اپنے آقا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے پانی منگوایا، پھر اپنے اس برتن سے اپنے دونوں ہاتھوں پر انڈیلا، برتن کو ٹیڑھا کیا اور اپنے ہاتھوں پر ڈالا اور 3 بار اپنے ہاتھوں کو دھویا. اس کے بعد اپنے چلو میں پانی لے کر کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا 3 مرتبہ. اور بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا چہرہ 3 مرتبہ دھویا، دونوں کوہنیوں کے سمیت. کوہنی کی یہ ہڈی جو ہے اس کے سمیت، کونیوں کے سمیت 3 مرتبہ، پہلے دائیں کو پھر بائیں کو. اس کے بعد اپنے سر کا مسح کیا
اور اس کے بعد اپنے دونوں پاؤں 3 مرتبہ دھوئے. پھر فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا. اس حدیث کو سید المحدثین حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اپنے صحیح بخاری کے اندر درج کیا ہے، اور امام مسلم نے بھی اس حدیث کو درج کیا ہے. یہ متفق علی حدیث ہے. اس میں وضو کا پورا طریقہ روایت کرتے ہیں حمران اپنے آقا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ سوم. حدیث کی شرح کرنے سے پہلے، اس کے مسائل بتانے سے پہلے تھوڑی سی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر تھوڑی سی روشنی ڈالی جائے. یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیثوں کے اندر آیا قریباً 17 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی. بلکہ ایک مقام پر اتنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان، آج کے بعد چاہے تو عمل کرے یا نہ کرے تو جنتی. حالانکہ صحابہ کرام کو ایسی بشارت ملنے کے بعد وہ پھر زیادہ عمل کرتے تھے، اور اگر ہمیں ایسی بشارت کوئی مل جائے تو پھر ہمیں بشارت ہونے نہ ہونے کے باوجود ہم اتنی کوتاہیاں کرتے ہیں. لیکن یہ صحابی رسول ہے، خلیفہ سوم تیسرے خلیفہ ہیں. ایک بار کسی غزوے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں کون ہے جو 100 اونٹ سامان کے سمیت اللہ کی راہ میں دے. میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. منبر رسول مسجد نبی کے اندر یہ بیان ہو رہا ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ میں یہ بشارت قبول کرتا ہوں. دوسری بار پھر اعلان ہوا، پھر عثمان کھڑے ہو گئے. تیسرا اعلان ہوا پھر 100 کا، پھر عثمان کھڑے ہو گئے. چوتھا اعلان ہوا چوتھے 100 کا، پھر عثمان کھڑے ہو گئے. نبی نے پھر بشارت دی. چھٹی مرتبہ بھی عثمان کھڑے ہو گئے، اور 7ویں مرتبہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان فرمایا، بشارت سنائی، تو 7ویں مرتبہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے اور 700 اونٹ سامان لے کر اللہ کی راہ میں وقف کیا، صدقہ کیا، خیرات کیا. یہ ایک ہی مجلس میں 7 مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی. اور صلح حدیبیہ کے مقام پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی افواہ اڑ گئی. تو جو 1500 صحابہ تھے بیعت الرضوان میں، انہوں نے بیعت کی، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، مرنے اور مارنے کی بیعت کی. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر صحابہ بیعت کر رہے تھے تو ایک ہاتھ نبی نے دوسرا بھی رکھ دیا اپنے ہاتھ کے اوپر. فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے. نبی نے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ بتایا. اللہ معاف کرے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اسلام کے نام پر ان کے بارے میں کچھ لب کشائی کرتے ہیں. اللہ انہیں ہدایت دے دے. اگر ہدایت نہیں تو پھر اس دنیا سے ہی ان کو اٹھا لے. ایسی قوم کو جو اپنے نبی کے ساتھیوں کے متعلق ایسی بدگمانی رکھتے ہو، ایسے لوگوں کو اللہ کی زمین بھی پسند نہیں کرتی. اس زمین کے جتنے درخت ہیں، جتنے پہاڑ ہیں، وہ بھی ان لوگوں کو پسند نہیں کرتی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو، ان کے ساتھیوں کے ساتھ بغض رکھتے ہو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو اونچا مقام، بہت اونچا مقام ہے.
ذی-النورین ان کو کیوں کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی ان کے نکاح میں تھی، وہ فوت ہوئی۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی کو دیکھا روتے ہوئے آنسو، اے عثمان جا، میں نے ایک بیٹی اور ہے وہ بھی تیرے نکاح میں دیتا ہوں، 2 بیٹیاں ہوگی۔ روایتوں کے اندر آیا ہے جب دوسری بھی فوت ہو گئی، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان تجھے اسلام پر تو نے اتنا احسان کیا ہے، مسلمانوں کے لیے تو نے اتنی قربانیاں دی ہیں، اگر میں نبی کی 40 بیٹیاں ہوتی ایک ایک مرد دی جاتی میں آپ کے نکاح میں دیتا جاتا۔ اتنا آپ نے راحت پہنچائی ہے مسلمانوں کو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام کے اندر داخل ہوئے، مسلمان مدینہ کے اندر خرید کر پانی پیتے تھے۔ ایک کنواں تھا یہودیوں کے پاس، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اس کنویں کا آدھا خرید کر کون مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہے؟ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے وقف کر دیا۔ اب ایک مسئلہ بن گیا وہاں پہ، ایک دن مسلمانوں کا اور ایک دن یہودیوں کا۔ جس دن یہودیوں کی باری ہوتی تھی اس دن مسلمان نہیں جاتے تھے، اور جس دن مسلمان پانی لیتے تھے اس دن یہودی نہیں آتے تھے، اور یہودی وہ پانی بیچتے تھے۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا آج کے بعد اس کنویں کا پانی مفت میں لے لو، چاہے مسلمان ہو یہودی ہو جو بھی ہو، پانی مفت ہے۔ عثمان نے اعلان کر دیا کہ یہ مفت میں پانی پی لو۔ تو سب یہودی مسلمان سب خریدنے والے وہ اسی دن آتے تھے جس دن مسلمانوں کا ناگا تھا ہوتا تھا، اسی دن آتے تھے۔ تو یہودیوں نے سوچا ہمیں تو کوئی پانی نہیں خرید رہا، انہوں نے صلاح کی، مشورہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، فرمایا اس آدھے کو بھی خرید لو۔ تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون خریدتا ہے؟ عثمان نے فرمایا میں خریدتا ہوں۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا اسی کنویں کا پانی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 دن پانی کے بغیر رہے اپنے دارالخلافہ میں، اس اپنے کنویں کا پانی بھی نہیں پینے دیا۔ ایسی ابتلائیں ایسی آزمائشیں صحابہ کرام کو آئی، لیکن وہ ایمان پر قائم رہے، ان کا ایمان مضبوط تھا، ہماری طرح ڈامو ڈول ان کا ایمان نہیں تھا۔ تو اس حدیث کے راوی جو ہیں حمران، اور وہ غلام ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے آقا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وضو کا طریقہ نقل کر رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں نے اپنے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، میرے وضو کی طرح انہوں نے وضو فرمایا۔ مرفوع حدیث ہے، بخاری اور مسلم متفق علیہ حدیث۔ اب اس حدیث کے اندر سے جو فقہی مسائل ہمیں معلوم ہوتے ہیں، پہلا مسئلہ، وضو کرتے وقت برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ان کو 3 بار دھونا چاہیے، کیونکہ آدمی کو یاد نہیں میرا ہاتھ گندا تو نہیں ہو چکا، پورا پانی نجس ہو جائے گا تو وضو بھی نہیں ہو جائے گا، جب وضو نہیں ہوگا تو پھر نماز بھی نہیں ہوگی۔ یعنی لازمی ہے 3 بار ہاتھوں کو دھو لے، اس کے بعد برتن کے اندر پانی ہاتھ کو داخل کرے۔ لیکن آج دوسرا مسئلہ ہے، آج نلکے لگے ہوئے، لیکن پھر بھی سنت پر عمل کرنا اس میں کامیابی ہے، اس میں ثواب ملیں گے، اللہ رب العالمین راضی ہو جائے گا۔ اور دوسرا مسئلہ، وضو کرتے وقت دائیں اعضاء کو پہلے دھونا چاہیے، یہ سنت ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی اچھے کام تھے وہ دائیں سے شروع کرتے تھے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا وضو کرتے وقت پہلے دائیں کو دھونا چاہیے پھر بائیں کو، پاؤں دھونا ہے پہلے دائیں پھر بائیں، ہاتھ دھونے ہیں پہلے دائیں ہاتھ پھر بائیں، اور 1 بار اس کو دھونا یہ فرائض میں سے واجبات میں سے، اور 3 بار اس کو دھونا سنت ہے۔
اس پر تواتر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور بخاری کے اندر ایک حدیث ایسی بھی ہے جو ہم آگے پڑھیں گے، اس میں 2 بار بھی ذکر ہے، 2 بار ہاتھوں کو دھویا، 2 بار پاؤں دھوئے، اس میں ذکر ہے 2 بار، 1 بار بھی ذکر ہے. اب ان 3 حدیثوں میں جو تبدیل دی ہے علماء محدثین نے کہ اگر پانی کم ہو 1 بار دھونے سے بھی وضو ہو جائے گا، اگر اس سے زیادہ تھوڑا پانی ہے 2 بار دھو لو، اور جب پانی وافر مقدار میں موجود ہے تو پھر 3 بار دھونا ہے، اور اس پر تواتر ہے اور ہمیشگی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تیسرا، بالترتیب کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور پھر اسے چھینکنا مشروع ہے. ہر عمل 3 بار دہرانا مسنون ہے. ناک میں پانی چڑھانا، تو اس میں ناک میں پانی چڑھانے کے لیے کچھ لوگ منہ میں پانی الگ لیتے ہیں اور ناک کے لیے الگ پانی لیتے ہیں. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث کے اندر ہے کہ ایک ہی چلو میں سے منہ میں بھی ڈالتے تھے اور ناک میں بھی چڑھانا، یہ سنت ہے. تو اس کو ناک کو چھینکنا بھی ہے، ناک میں پانی چڑھانا، اس کو چھینکنا بھی ہے. 3 بار یہ عمل دہرانا ہے اور یہ مسنون ہے، سنت ہے. چوتھا مسئلہ چہرے کو 3 مرتبہ دھونا مسنون ہے. چہرے کو 3 مرتبہ دھونا مسنون ہے. چہرے کا اطلاق ہمیں پتہ ہے کہاں سے کہاں چہرہ ہوتا ہے. کانوں کے لیے یہاں پر یہ ٹھوڈی کے نیچے جو ہڈی جو ہوتی ہے، یہ ابری ہوئی ہڈی یہاں تک، اور پیشانی پوری یہ منہ کے اس حجم میں آتی ہیں، اس کو دھونا ہے. اور کتنی بار دھونا ہے؟ 3 بار. بالوں کی جڑوں سے لے کر، جڑیں کہاں ہوتی ہیں؟ جہاں بالوں کی جڑوں سے لے کر برابر یہاں اس ہڈی تک جو یہ گلے کے ساتھ ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے، یہاں تک، اور یہاں سے کانوں تک اور دوسرے کان تک، یہ پورا چہرہ 3 بار دھونا ہے. اور 5واں مسئلہ، دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھونا مسنون ہے. 3 دفعہ دھونا مسنون ہے. حالانکہ ذکر آیا 2 بار بھی ذکر آیا، 1 بار بھی ذکر آیا، لیکن اس میں علماء محدثین نے یہی تبدیل دی ہے کہ اگر پانی کم ہو تو پھر 1 بار جو ہے فرض ہے، 2 بار بھی مسنون ہے، اور 3 بار مسنون ہے، اس پر تواتر ہے. اور ہم 3 بار دھوتے ہیں اور دھوتے رہیں گے، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. 6واں مسئلہ، 1 مرتبہ سر کا مسح کرنا مباحات وضو میں سے ہے. مسح اس طرح کیا جاتا ہے، ہاتھ گیلے کر کے پھر پورے سر پر بالوں کے اخیر تک لے جانا، پھر اس کو واپس لانا جہاں سے شروع کیا تھا. اس کے بعد یہ انگلی اور یہ انگوٹھا جو تار بجتا ہے، انگلیوں کو کان کے بیچ میں پورا تر کرنا ہے، اور انگوٹھے جو بچے یہ کانوں کے پیچھے سے لا کر یہاں پر کھلال ایسے کرنا ہے. اتنا کافی ہے. کچھ لوگ بیج میں ایسے کرتے ہیں، یا گردن کا مسح ثابت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں. پوری حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، کہیں دلیل نہیں ملے گی. یہ خود بنائی ہوئی دلیلیں، اور اس کے لیے دعا بھی کر لی، اللہ مجھے جہنم سے میری گردن کو بچانا، میرے پاؤں کو بچانا، میرے ہاتھوں کو بچانا. بڑی دعائیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جب وہ وضو کرتے تھے تو شروع میں بسم اللہ کہتے تھے اور لاسٹ پر کلمہ شہادت پڑھتے تھے. اتنا ہی ہے، زیادہ دعائیں نہیں ہیں. پاؤں کے لیے الگ دعا، انگلی کے لیے الگ دعا، ناک کے لیے الگ دعا، گردن کے لیے الگ دعا، سر کے لیے الگ دعا. یہ دعاؤں کا سلسلہ اتنا بڑھا دیا کہ لوگوں نے اتنا جب دیکھ لیا، اتنی مشکل، اتنی دعائیں کون یاد کرے، انہوں نے نماز ہی چھوڑ دی. بولا ہم اس کو چھوڑ ہی دیتے ہیں تو یہ پریشانی ختم ہو جائے گی، آپ کس لیے نمازیں پڑھیں. یقین مانیے اسلام فطرت، عین فطرت کے مطابق ہے. کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان ہر چیز کو دھوتے وقت دعا کرنی لازمی ہوتی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں بتاتے. آپ دیکھ لیجئے، اب ماہ رمضان آ رہا ہے، اگلا جمعہ ہم ماہ رمضان میں پڑھیں گے.
اللہ رب العالمین ہمیں روزے رکھنے کی توفیق دے۔ اس میں 2 دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ نویت غدن من شہر رمضان، میں نیت کرتا ہوں کل کے روزے کی، رکھ رہا پہلا نیت دوسرے کی، روزہ پہلا رکھ رہا ہے، میں دوسرے کی نیت کرتا ہوں، جب دوسرا رکھتا تو تیسرے کی نیت ہو جاتی ہے، اور جب تیسواں رکھ رہا ہے نیت شوال کے روزے کی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ہمیں بتائی اس میں ٹیڑھ پن نہیں ہے، ایسی اڑچن نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آئے، گویا کہ یہ گھر میں بنائی گئی دعا۔ اسی طرح سے نماز کی دعا، نماز میں جب ہم دعا پڑھتے یہ نیت کرتے، نیت کی دعا ہے، نیت کرتا ہوں میں، ایسے ہمیں بولتے تھے کہ اگر عربی نہیں آتی اپنی زبان میں کر لو، نیت کرتا ہوں میں اس نماز کی واسطے اللہ تعالیٰ دے، یہ تو ہمیں پتہ ہے اسی کے لیے پڑھ رہے ہیں، ہم کسی اور کے لیے تو نہیں پڑھ رہے، دائیں دیوار بائیں یہ اوپر پکھا یہ نیت کہیں نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نیت کا مقام جو ہے وہ دل ہے، چاہے روزہ ہو چاہے نماز ہو، نیت کا مقام دل ہے نہ کہ زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے تو دعا غلط بنا دی نا، نویت غدن من شہر رمضان، نیت کرتا ہوں میں کل کے روزے کی، رکھ رہا پہلا تو نیت دوسرے کی کر رہا ہے۔ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سکھائی گئی دین میں ایسی نیت ہو سکتی ہے؟ کیا ایسی بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو سکتی؟ جو رکھ رہا ہے پہلا تو نیت دوسرے کی، رکھ رہا ہے دوسرا تو نیت تیسرے کی، یعنی کسی کی نیت ہی نہیں ہو رہی ہے۔ جو زبان سے کرنے والا وہ کسی روزے کی نیت ہی نہیں کر رہا، رکھتا وہ پہلا نیت دوسرے کی، پہلے والے کی تو ہوئی نہیں، اب جب دوسرا رکھ رہا ہے تو نیت تیسرے کی، دوسرا بھی نہیں ہوا۔ جب 30واں روزہ اس نے رکھا، نیت شوال کی کر دی، شوال کا چاند دے کر عید کرنی، نیت اس کی ہے، اس دن تو عید ہے، یعنی اس کے نیت کے مطابق اگر دیکھا جائے تو اس نے کوئی روزہ ہی نہیں رکھا۔ کیسے رکھا ہی نہیں، نیت ہی نہیں صحیح سیدھی نہیں۔ جب آدمی سحری کو اٹھتا ہے نیت ہو جاتی ہے، کس لیے اٹھتا ہے؟ کیا اس کے ذہن میں یہ بھول گیا ہوتا کہ میں سحری کھانے کے لیے اٹھ رہا ہوں، روزہ رکھنے کے لیے؟ اٹھتے کس لیے؟ الارم لگا کر رکھتے، شام کو 4 بجے میں نے اٹھنا ہے، سحری کھانی ہے، نیت ہو گئی۔ تو میں بات کر رہا تھا یہ جو سر کا مسح ہے، پورے سر کا مسح کرنا، کچھ حدیثوں میں آیا ہے کہ کچھ حصے کا اگر ہو جائے گا تو ہو جائے گا، لیکن جو تواتر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے سر کا مسح کرتے تھے، کانوں کا مسح کرتے تھے، اور اس کے بعد دوسرا مسئلہ 7واں